باب ما جاء في إصلاح ذات البين. دیکھو، اصلاح ذات البین کا مطلب ہے دو جھگڑے کرنے والوں کے درمیان اصلاح کرنا. بین کا اصل معنی ہے جدائیگی، بان یبین و بینن، تو یہ جدائیگی والوں کے درمیان اصلاح کرنا. دیکھو اس کے دو درجے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ عمومی اعتبار سے دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا، عمومی اعتبار سے دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان اصلاح کرے. ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ جب دو گروہوں میں، یعنی مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف ہو گیا تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کرے. اور دوسرا درجہ ہے دو مخصوص لوگوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر ان سے ریلیٹیو جتنے لوگ ہیں، ان سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کریں. اور اس صلح کے واسطے اگر جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑے تو اس کی گنجائش ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ یہ جھوٹ سے جھوٹ حقیقی مراد ہے یا توریہ مراد ہے. توریہ کا مطلب ہے ظاہر میں ایک بات کہی جائے اور مراد اس کی کچھ بھی لی جائے، یہ ہے توریہ. توریہ کے معنی ہے شک میں ڈالنا. تو بات کہنے والا کچھ اور کہے، اس کی مراد کچھ اور ہو، اور سننے والے کے ذہن میں کچھ اور آئے اور وہ کچھ اور سمجھے، یہ ہے توریہ. دیکھو ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے ساتھ تھے تو کچھ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہادن یدلونی الی طریق، یا بعض روایات میں ہے ہادن یدلونی، کہ یہ راستہ بتلانے والے ہیں جو مجھے راستہ بتلا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے اس کی مراد لی کہ یہ مجھے سیدھا راستہ بتلانے والے ہیں جو جنت کو پہنچانے والا ہے. اور سننے والا یہ سمجھا کہ اس زمانے میں لوگوں کو راستہ نہیں معلوم ہوتا تو لوگ باضابطہ کرائے پر آدمی کو لیتے. جیسے اسی ہجرت میں حضور نے حضرت عبداللہ ابن عریقیت کو لیا تھا، راستہ بتانے کے لیے کرائے پر لیتے تھے. لوگوں نے یہ سمجھا یہ ہے توریہ، کہ لفظ ایک استعمال ہو، کہنے والے کی نیت اور مراد کچھ اور ہو اور سننے والے کی نیت اور مراد کچھ اور ہو، یہ ہے توریہ. تو یہ جو اختلاف کو رفع کرنے کے واسطے اور اختلاف کو دور کرنے کے واسطے یہ جو حدیث میں جھوٹ بولنے کی اجازت کا ذکر آیا ہے، تو یہ جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ تم لوگ مت کرو. میں نے سوال قائم کیا کہ اس سے مراد کیا ہے. دیکھو اس سلسلے میں علماء کی دونوں رائے ہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی رائے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ یہ حقیقی جھوٹ مراد ہے، کہ اگر اختلاف کو رفع کرنے کے واسطے حقیقتاً بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے تو گنجائش ہے، جائز ہے. اور ان بزرگان دین کے علاوہ جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حتی الامکان کذب حقیقی سے گریز کیا جائے، توریہ استعمال کیا جائے. یعنی اس موقع پر بھی حقیقی جھوٹ جائز نہیں. یہ جمہور امت کا یہی قول ہے. البتہ علامہ عینی کا اور حضرت گنگوہی کا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ حقیقی جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے. المعی میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تفرد اگرچہ کہ ظاہر نہیں کیا، لیکن حضرت کی بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت کا رجحان بھی حضرت عینی کی طرف ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے، حضرت نے علانیہ تو نہیں کہا کہ میرا رجحان اس طرف ہے، لیکن بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا میلان بھی علامہ عینی حضرت گنگوہی کی طرف ہے. ضرورت کے موقع پر اگر حقیقی جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پڑے تو جائز ہے. حضرت نے اس کو مثال سے یہ فرمایا کہ یہ حقیقی جھوٹ نہیں ہے، یہ بس ایک وعدہ ہے اور وہ وعدے کی وفا ہے. اس کو حضرت نے مثال سے فرمایا کہ کوئی آدمی، اب میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی کہتی ہے میرے کو ڈریس لا کے دو. شوہر بیچارہ مدرسے کا مولوی آدمی، اس کو تنخواہ پوری نہیں ملی تو وہ کہاں سے ڈریس لائے گا؟ تو وہ یہ کہے کہ پریشان نہ ہو، میں تنخواہ ملتے ہی تمہیں ڈریس لا کے دوں گا. حالانکہ مقصد یہ تھا کہ بھئی یہ جو اختلاف ہے موصوفہ جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو ختم کیا جائے. شوہر نے ارادہ نہیں کیا کرنا ہے یا ڈریس لانا ہے، بس وہ ناراضگی فی الحال ختم کرنے کے واسطے کہہ دیا، تو یہ جھوٹ ہوا. حالانکہ ارادہ نہیں ہے، جھوٹ ہے.
تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے، ایک وعدہ ہے، چاہے وہ بعد میں وعدہ پورا نہ کرے، بات کی چیز ہے، لیکن فی الحال اختلاف ختم کرنے کے واسطے اس قسم کا جھوٹ جائز ہے، اور یہ حقیقی جھوٹ ہے، اور اس قسم کا جھوٹ جائز ہے۔ اور اس کو بہت سے بہت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک وعدہ ہوا، اس وعدے کو وفا اس نے نہیں کیا۔ دیکھو یہ حضرت مفتی صاحب نے مثال دی، لیکن یہ عاجز اس مثال سے مجھے تشفی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض، یہ تو خیر میاں بیوی میں مسئلہ وعدہ وفائے وعدہ سمجھ میں آیا، لیکن ہمارے فقہائے کرام ایک مثال دیتے ہیں، کتابوں کے اندر ایک مثال ملتی ہے، دو لوگوں میں مثلا جھگڑا ہوا، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے واسطے جا کر اس کی جھوٹی تعریف کرے، اور وہ اس کے پاس آ کے جھوٹی تعریف کرے، مثلا ارے میاں آپ عجیب آدمی ہیں، آپ جو ہے فیصل ہے نا، تم مصطفیٰ، دونوں ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، اور دونوں میں کسی وجہ سے چکپک ہو گئی اور ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی، مجھے معلوم ہوا، میں دونوں کے درمیان صلح کرا رہا ہوں، اور تم پاگل ہے کیا میاں مصطفیٰ؟ وہ بیچارہ تمہارے سے اتنا ہمدرد ہے، تمہارا ہمیشہ چاہتا، ہر تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا، حالانکہ انتہائی نفرت ہے، وہ صورت دیکھنا نہیں چاہتا، نام لینا گوارا نہیں کرتا، اور ادھر آ کے میں کہہ رہا ہوں تم عجیب پاگل انسان ہے، تمہارے کو اتنا چاہتا، انہیں 4 ٹیوشنیں دلانے کے واسطے فکر مند ہے تمہارا، تو وہ بیچارہ، حالانکہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ یہ فقہ نے اس قسم کی مثال دی ہے۔ اب دیکھو یہاں کون سا وعدہ اور وفا کا مسئلہ ہے، حالانکہ میں ان کے خلاف بدظنی کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کو ان کے خلاف بدظنی کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہاں وعدہ اور وفائے وعدہ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ اس لیے حضرت مفتی صاحب نے جو مثال دی ہے وہ سراخوں پر، لیکن ذرا حضرت کا جو رجحان سمجھ میں آتا ہے اس سے تشفی نہیں ہوتی۔ اب یا تو اپنے رجحان کی بات ہے، جمہور علماء کا مسلک جو ہے کہ توریہ جائز ہے، حقیقی جھوٹ جائز نہیں، یا علامہ عینی کے مسلک کے مطابق حقیقی جھوٹ جائز ہے، جس کا جس طرف رجحان ہو جائے، کوئی حتمی نہیں ہے، جس کا اپنا جو رجحان ہو جاؤ۔ میرا اپنا رجحان علامہ عینی کی طرف ہے۔ چلو، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا محمود بن عيسى قال ہا کے بعد وہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہا قال وحدثنا، وقال حدثنا محمود بن عيسى قال حدثنا بشر بن سليم وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن حجيج عن شارب بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھو ایک چیز، تم لوگ اب تک آن لائن تھے لیکن آف لائن اب آئے ہو، تو حضور کا جب نام آئے تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تسلیہ زور سے پڑھو۔ زور سے کا مطلب اتنا نہیں کہ دارالحدیث گونجنے لگے، لیکن پڑھو، آواز آنی چاہیے تسلیہ۔ جی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته بيومها حضور نے فرمایا کہ جھوٹ جائز نہیں ہے مگر 3 موقع پر۔ پہلا موقع یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے کوئی گفتگو کرے، کوئی بات کہے تاکہ اس کو راضی کر دے۔ یہ حضرت مفتی صاحب کی بات، میں بیوی میں چکپک ہو گئی، ہوتے ہیں عورتیں، تم لوگ تو سب نابالغ ہو بھی سوائے فاروق خان صاحب کے، ارے ہاں یہ بھی حضرت ہیں، لیکن ان کی اہلیہ جو ہے وہ بیچاری اللہ والی بچی ہے، وہ کیا مانگے گی۔ تو میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے وہ ایسے ہی ہے، بعض مرتبہ عورت اگر ناراض ہو جائے تو پھر اس کو پٹانا بہت مشکل ہے، لیرضیہا، تاکہ وہ اس کو خوش کر دے اور اس کے واسطے کوئی ایک آدھ جھوٹ بول دے تو جائز ہے۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا والکذب فی الحرب، جنگ میں جھوٹ بولنا، اور یا جھوٹ بولنے سے مراد ہے پینترا استعمال کرنا، اور الحرب خدعہ، ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ جنگ ہے ہی دھوکے کا نام، تو جنگ میں دشمن کے خلاف غلبہ حاصل کرنے کے واسطے پینترے استعمال کرنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے واسطے جھوٹ بولیں۔ جی، پھر امام ترمذی نے یہ بحث کی ہے کہ لا یحل کا لفظ ہے کہ لا یصلح کا لفظ ہے، روایات دونوں قسم کی ہیں، لا یصلح بھی ہے اور لا یحل بھی ہے۔ دیکھو جمہور علماء نے جو جھوٹ حقیقی کو ناجائز قرار دیا، انہوں نے لا یحل کے مفہوم کو سامنے رکھا، اور جن حضرات نے جیسے علامہ عینی نے گنجائش رکھی ہے تو انہوں نے لا یصلح کے مطلب کو سامنے رکھا کہ ایسے موقع پر بھی مناسب نہیں ہے، مگر یہ 3 مواقع ہیں، تو یہ 3 مواقع پر گنجائش۔ جی،
وقال محمود في حديثه لا يصنع الكذب إلا في ثلاث. هذا حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن حسين. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن جهل بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء وفيه قال حدثنا بذلك أبو. یہاں وہ بھی کی ضرورت نہیں ہے. ولم یذکر فیہ عن اسماء حدثنا بذلک، یعنی یہ جو اوپر والی بات آئی، اس بات کو جو میں نے نقل کیا تو اس بات کو مجھ سے انہوں نے بیان کیا، یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اب یہاں وہ بھی کی ضرورت ہی نہیں ہے. حدثنا بذلك أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه. دیکھو یہ جو ابن کا جو الف ہوتا ہے یہ حمزہ وصل ہے، تو یہ غلطی عجمیوں سے ہوتی ہے. حدثنا ابن پڑھنا ایسی جگہوں پر، یہ جو ابن کا جو الف ہوتا ہے وہ وصل ہے، تو ملانے کی صورت میں ابن پڑھنا نہیں چاہیے. جی. وفي الباب عن ابي بكر رضي الله عنه وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ام كلثوم رضي الله عنها بنت عقبه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت او اللہ کے بندے سمعت رسول ہاں سمعت ٹھیک. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أفلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. هذا حديث حسن صحيح. نما کے معنی ہے منسوب کرنا. حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے. فقال خیرا او نما خیرا، یا تو بہتر بات کہے گا یا بہتر بات منسوب کرے گا. جیسے میں نے مثال دی مصطفیٰ کی اور کیا نام فیصل کی، تو اچھے بات کی طرف منسوب کیا، کیونکہ اصلاح جب ہوگی تو لا مالا اچھائی کی طرف منسوب ہوگی.